جب شاہ جی نے مجھے بلایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی طرف سے اتنے چھوٹے وقفے میں جس طرح وہ جو میں نے آپ کی آرگنائزیشن دیکھی اور جس طرح آپ نے اتنی دیر کے بعد، یعنی یا تو آپ کو ریگولر پریکٹس ہوتی نا اس طرح کی کانفرنسز ہولڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ اتنی دیر کے بعد جب کوئی بھی ملک کنڈکٹ کرتا ہے تو اتنے زبردست طریقے سے جو آپ نے کی ہے، یہ خاص طور پہ زیادہ میں باقی اگر کوئی اور ملک کرتا میں شاید ان کو اس طرح نہ اپریشیٹ کرتا جتنا میں آپ سب کو کر رہا ہوں، شاید یہ آپ سب کو. اور جس طرح آپ نے کہا جب یہ نیکسٹ ہماری او آئی سی کی یہاں میٹنگ ہوگی تو یہ آپ کے لیے بڑا اچھا ایک پریکٹس بھی ہوگی کہ اس کو اس سے بھی ہم بہتر طریقے سے کنڈکٹ کریں گے. ہم نے پاکستان کے امیج کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کہاں پاکستان کا پریزیڈنٹ جاتا تھا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آتا تھا، اور وہ انگلینڈ میں جاتا تھا تو جس طرح کی اس کو ریسیپشن ملی تھی انگلینڈ میں، وہ ہمیں یاد ہے، ابھی بھی اخباروں میں ہم نے دیکھی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم نے برے وقت بھی دیکھے. دیکھیں، ایک سب سے پہلے آپ کے لیے، کیونکہ آپ جس طرح اوپننگ بیٹسمین ہیں ہمارے، آپ کو ساری جگہ فرنٹ لائن پہ فیس کرنا پڑتا ہے پبلک، انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو. تو ایک چیز پلیز یاد رکھیں کہ جو ملک کی زندگی، اس کا جو سائیکل ہوتا ہے نا، وہ کبھی اسٹریٹ لائن میں نہیں ہوتا، اونچ نیچ ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں بھی، ادارے کی زندگی میں بھی، سپورٹس ٹیموں کی زندگی میں بھی، اور ملک کی زندگی میں بھی. تو یہ جو ہمارا جو ڈاؤن سائیکل آیا، اس کی ہماری اسی ملک کا قصور ہے، ہمیں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو ہی استعمال ہونے دیا، ایڈ کے لیے ہم نے اپنے ملک کی ریپوٹیشن کو قربان کیا، اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہم نے اپنی فارن پالیسی بنائی صرف پیسے کے لیے. اور یہ جو پچھلے 20 سال گزرے، یہ جو وار آن ٹیرر تھی، یہ تو ایک سیلف انفلکٹڈ وونڈ تھی پاکستان کی. کیونکہ میں تو اس وقت بڑا قریب تھا ڈیسیجن میکرز کے جب یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ ہمیں اس میں شرکت کرنی چاہیے نہ یہ وار آن ٹیرر میں. تو مجھے تو پتہ ہے کیا ہوا، کیا کنسیڈریشنز تھی، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کنسیڈریشن پاکستان کی عوام نہیں تھی. وہی جو پہلے بھی کنسیڈریشنز تھیں 80s میں جب ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی، زیادہ ہے بجائے یہ کہ کوئی ہائی پرنسپل تھا یا پاکستان کے لوگوں کے مفادات، انفارچونیٹلی ڈالرز تھے. اور جب آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے، یہ اللہ کا ایک، جب سے اس نے دنیا بنائی ہے اس کے اصول ہیں. آپ جب اپنے پرنسپل سے ہٹ کے صرف مٹیریل فیصلے کریں گے، مٹیریلزم پہ بیسڈ، اس کا ایک کانسیکوینسز ہیں. اور وہ کانسیکوینسز پھر تھوڑی دیر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے کرنا، تھوڑی دیر آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے نقصانات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ نیچرے سائیکلز پہ آتے ہیں، ہمیں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. اور یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو 3 سال میں آپ ہم اپنی تعریف نہیں کرتے، لیکن اگر آپ دنیا کی ایٹیٹیوڈ آپ پاکستان کی طرف دیکھیں وہ مختلف ہے. حالانکہ ہمیں بڑا پرابلی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہمیں فائنینشیل کرنچ فیس کرنا پڑا، وہ شاید ہی کبھی کسی گورنمنٹ کو اس طرح کے ڈیفیسٹس ملے ہوں فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ کے. اور پھر کرونا، یعنی یہ 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا کے اندر کرائسس آتا ہے جو کہ کرونا کا کرائسس آیا. اور اس کے اندر اس سب کے باوجود آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، آپ دیکھ لیں گے 3 سال پہلے ہماری دنیا میں کیا ریپوٹیشن تھی، آج کیا ہے. تو اس کا مطلب کہ اس کے باوجود کہ ہم نے مشکلات کا سامنا کیا، اور بڑے اور ابھی بھی مشکلات سامنے ہیں، یہ کبھی ہمیں کوئی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بھی ہم وی آر آؤٹ آف دا وڈز. لیکن پاکستان کی جو امیج ہے
وہ آپ دنیا میں دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ کوئی بھی سروے کروائیں گے تو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج اوپر گیا، اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ جو کانفرنس کروائی گئی، اس کے اندر جو جس طرح کی اٹینڈنس تھی اور جس طرح کی پاکستان کا جو موقف تھا اس کی پذیرائی کی گئی، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور آبویسلی ہمارے فارن آفس آپ سب ہیروز کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ ہم نے ریزولوشن کے اندر جو ہم چاہتے تھے، جو ہمارا آبجیکٹو تھا اس کانفرنس کرنے کا وہ پورا ہوا ہے۔ آج سارے دنیا کے مسلمان ملکوں نے جو موقف اختیار کیا یہ آج یونیورسل ہو چکا ہے۔ آپ یورپینز کی ساروں کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، ان کے موقف تھے وہ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کا بڑا کلیئر موقف ہے، اور یہ جو شاہ جی آپ نے بات کی جو کانگریس مین جنہوں نے لیٹر لکھا ہے بلنکن کو، یہ بھی بالکل تائید کرتا ہے کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اب سے نہیں کہہ رہے، ہم جب 15 اگست ہوا اس کے بعد سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت طالبان کی گورنمنٹ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ یہاں 4 کروڑ ہیومن بینگز ہیں، انسان ہیں، ان کی زندگی عذاب میں جانے لگی ہے، اور یہ اب اکنالجڈ ہے۔ اب آبویسلی ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پوری طرح یہ کانسٹنٹ سٹرگل رہے گی کہ یہ بالکل جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جس لیول کا ہونے لگا ہے، اس کے اوپر ٹائم بڑا ضروری ہے کہ ٹائم از دی ایسنس، ہم صحیح معنی میں جلدی ان کی امداد کریں۔ اور افغانستان کا ایشو صرف یہی نہیں کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں جن سے ہمارے پاکستان بننے سے اس خطے کے بڑا کلوز ان کی ریلیشن شپ ہے۔ کبھی جو زیادہ تر افغانستان ہے وہ اس ہندوستان کا حصہ ہوتا تھا، اور کبھی جو پاکستان ہے وہ بھی کئی دفعہ افغانستان کا حصہ رہا ہے، تو ہمارے تو بڑے پرانے ان کے لنکس ہیں۔ لیکن یہ ابو آل ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یہ ایک ہیومن لیول کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ مین میڈ کرائسس کریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹس ڈی فریز کر دیں، اگر ان کی بینکنگ سسٹم کے اندر لیکوڈیٹی ڈال دیں تو پتہ ہے کہ یہ ایورٹ ہو سکتا ہے یہ کرائسس۔ میں فائنلی شاہ صاحب جو بھی آپ نے باتیں کی، میں صرف فائنلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو قومیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر جب وہ نیچے جاتی ہیں تو ایک بڑا لاس ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سیلف بلیف۔ جب آپ کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے تو یہ انسان اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے اشرف المخلوقات کہ یہ جب ایک بلیو کرتا ہے کسی چیز میں تو یہ کچھ بھی اچیو کر سکتا ہے، لیکن جب اس کا سیلف بلیف چلا جاتا ہے، جب اس کا کانفیڈنس ہی اپنے آپ میں چلا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کیونکہ میری تو ساری ٹریننگ ٹیمز کے اندر ہوئی ہے، جدھر آپ مقابلہ کرتے ہیں مسلسل، یا آپ ہار رہے ہوتے ہیں جیت رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا مقابلہ دنیا کی ٹیموں سے ہو رہا ہوتا ہے، تو میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اونچ بھی دیکھی اپنی ٹیم کی، پر ہم نے نیچ بھی دیکھی ہے، لیکن جب اوپر جاتی ہے ٹیم تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے سیلف بلیف۔ وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، وہی لوگ تھے، سیلف بلیف آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت 2 سپر پاورز کے سامنے نہیں تھی، وہ 30-40 سال میں دنیا کی امامت کر دی انہوں نے۔ کیا کوئی چینج آیا نا ان کے اندر؟ چینج ہوتا ہے سیلف بلیف، وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہی انسان بڑا انسان بن جاتا ہے۔ آپ نے بات کی ہندوستان کی، ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے پتہ نہیں غالباً مجھے ایک سٹیٹسٹکس تھی، میں جب کیپٹن تھا ہم نے 24 ان کے سامنے ون ڈے میچز کھیلے، 19 جیتے ہم۔ ہمارے اندر بلیف تھا، 7 گنا بڑا ملک تھا۔ تو یہ بڑا ملک اور چھوٹے ملک کی بات نہیں ہوتی، اپنے ملک کے اندر جب بلیو کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹیم ورک ہوتی ہے، یہ جو آپ نے کامیابی ہوئی یہ ٹیم ورک سے بھی تھی، سب نے کوآرڈینیٹ کیا، سب نے ایک ٹیم بن کے اس کو کامیاب کیا، اس فنکشن کو، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، سب نے مل کے کیا۔ اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہا تھا، میں اپنے لوگوں کی شکل وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے کانفرنس تھوڑے ٹائم میں کنڈکٹ کی تو سب کو ایک اندر بلیف آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی کئی چیزیں غلط ہو سکتی تھیں۔ تو اسی طرح
جب آپ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کریں گے ہم ایز اے نیشن، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ملک. کیونکہ میں نے جب ٹیم میں کرکٹ میں آیا تھا تو ہمارا باٹم پہ ٹیم تھی، کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے، اور جب میں گیا تو ورلڈ چیمپئنز تھے. جب ہم نے کینسر ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی، کسی نے کہا نہیں بن سکتا. یہ ملک کے لوگوں نے اکٹھا کر کے بنا دی اور چلا بھی رہے ہیں، بنایا بھی اور چلا بھی رہے ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ 70 کروڑ میں پیسہ جمع کر کے ہاسپٹل بنایا، 10 ارب روپیہ سال کا اس کا خسارہ ہے غریبوں کا علاج کرنے میں، اور پھر دوسرا بھی بن گیا اور تیسرا بھی بن رہا ہے. یہ لوگ بنا رہے ہیں. زلزلہ آیا، ہر پاکستانی دنیا میں موبلائز ہوا، لیکن جب فلڈ آیا، جب دنیا نے نہیں مدد کی، جدھر بھی پاکستانی بیٹھے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو، اپنی نیشن کو، یہ ہمیشہ ٹیسٹ پاس کرتی ہے، جو ماشاءاللہ آپ نے کیا. تو ہمیں ایک سیلف بلیف چاہیے. ہم جو بھول بیٹھے، جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی کے سامنے تو سب سے بڑی کیجولٹی آپ کا سیلف بلیف ہوتا ہے. یہ ڈپینڈنسی جو ہے، یہ ایک انسان کے ذہن میں جب آ جاتی ہے، وہ اپنے اندر بلیو ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی، وہ فلانا ملک ناراض ہو جائے گا تو چلو جی اپنے انٹرسٹ ہم اپنے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر بلیف نہیں ہوتا. 22 کروڑ لوگ، یہ بہت بڑی طاقت ہے. ہم ہی اپنے اندر بلیو نہیں کر رہے. 22 کروڑ لوگ، کسی کا جو بھی پاپولیشن 22 کروڑ کا ہو اور وہ ٹیلنٹڈ پاپولیشن ہو، جس کے باہر، ملک کے باہر جو یہ 90 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، ان میں سے اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن زیادہ ہے، ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں وہ. آپ کو ہر پروفیشن ملے گا، انٹرپرینورز ملیں گے، ایکیڈیمکس ملیں گے، کوالٹی کے ملیں گے. تو صرف ہم نے اپنے ملک کو یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے، میریٹوکریسی لے کے آنی ہے. رول آف لا، سب سے امپورٹنٹ چیز رول آف لا ہے. کبھی کوئی قوم یہ اپنے ذہن سے نکال دینا کہ کوئی بھی ملک آج تک رول آف لا اسٹیبلش کیے بغیر ترقی کیا، نہیں کر سکتا. کیونکہ وہاں سارا ایلیٹ کیپچر کر جاتی ہے، اور جب ایلیٹ کیپچر کرتی ہے ریسورسز کو، اور میرٹ، سب سے پہلے میرٹ جاتی ہے. جو اصل انٹرپرینورز ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں، وہ مافیاز کنٹرول، کارٹلز کنٹرول کر لیتے ہیں. ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس بھی ملک کی آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ ریسورسز ہوگی ان کے پاس، غریب ہوں گے. ریسورسز میں امیر ترین ملک، غریب ترین. اور سوئٹزرلینڈ جیسا ملک، نیوزی لینڈ، جدھر سوائے ہے ہی کچھ نہیں بھیڑ بکریوں کے علاوہ یا گایوں کے علاوہ، پہاڑوں، وہ دنیا کے خوشحال ترین ملک ہے، کیونکہ رول آف لا ہے. تو ہماری سٹرگل اصل میں، یہ یاد رکھیں کہ ہمیں فوکس کر لینا چاہیے. ہماری سٹرگل کیا ہے؟ کیسے ہم نے اپنی آبادی کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے، جو کہ یہ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے نیچے چلی گئی ہے، جن کو ہم نے ایک طبقاتی ایجوکیشن بھی تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے، انصاف بھی تھوڑے سے، پیسے ہیں تو آپ جو مرضی جرم کریں آپ بچ سکتے ہیں. ہاسپٹلز تھے تو وہ پرائیویٹ بن گئے ایلیٹ کے لیے، اور نوکریاں ہیں تو وہ سارے جو چھوٹی سی ایلیٹ کو ایجوکیشن اس کو مل جاتی ہے. کوئی بھی ملک ایسے ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ سٹرگل ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یہ سٹرگل ہوتی ہے. قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، لیکن جو ٹیلنٹ اس میں ہیں، جو ریسورسز پاکستان میں ہیں، میرے میں یہ کبھی شک نہیں، اور میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، یہ میرا بلیف ہے کہ اس ملک کو جیسے ہی ہم یہ کرائسس، یہ جو ہمارا صرف ایک کرنٹ اکاؤنٹ کا بنا ہوا ہے کہ ہمارا ڈالرز، ہمارے جیسے ہم گرو کرنے چلتے ہیں تو ہمیں ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، اور ڈالرز کی کمی ہوتی ہے ہمارے روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، وہ چوکنگ پوائنٹ آ جاتا ہے. جیسے ہی ہم نے اپنا یہ سارٹ آؤٹ کر لیا کرنٹ اکاؤنٹ کا، اور ہم کر گئے تھے، اگر یہ کموڈٹی پرائسز ایک دم دگنے نہ ہو جاتے 3-4 مہینے میں، ہم کر گئے تھے، وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہو گیا تھا. وہ ٹیمپری ہمیں شوق ملا ہے. میرے میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہم انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے، ہمارا ملک، آپ دیکھیں گے کہ کتنی ایک وقت پہ جو مثال دی جاتی تھی 60s میں، یہ بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. صرف میں نے آخر میں یہ آپ کو کہنا تھا شاہ جی، کہ آپ نے جو بات کی جیو اکنامکس کی، فرام جیو پالیٹکس، یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. ہمارے سارے ملک کو، کیونکہ ہم یہاں پھنس جاتے ہیں جا کے، یہ جو ہمارا کرنچ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، سارے ملک کو اورینٹیٹ ہونا پڑے گا ٹورڈز جیو اکنامکس، اور خاص طور پہ فارن آفس کو.
کیونکہ آپ کا جس طرح ہمارے ایمبیسڈرز، اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ایمبیسڈر کو ہونا چاہیے لیڈر ہر ایمبیسی کا، جیسے جیسے ایمبیسڈرز کو ہم اس طرف اور زور لگائیں گے، ان کی مدد کریں گے کہ کیسے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں، وہ جیسے ہی ہم نے بیریئر توڑ دیا، 22 کروڑ لوگ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے طرف، کیونکہ بڑی مارکیٹ ہے وہ. تو انشاءاللہ ہمارا جو میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا بڑا عظیم فیوچر ہے، اور اس میں ساری ملک جب ایک ٹیم بن کے چلے گی، مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ وہ بنے گا جو یہ بننے جا رہا تھا 60s میں، اور انفارچونیٹلی وی لاسٹ اوے. شکریہ جی، پھر سے مبارک آپ سب کو.